رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یزم اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ کون سا اللہ کے رسول؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو اللہ کی نظر میں گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اس موقع پہ سب سے بڑا گناہ کی ڈیفینیشن اور تعریف میں آپ نے یہ فرمایا تھا ان تجعل للہ وہو خلقک، یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لو، کسی کو تم ساجی سمجھ لو، کسی کو تم پارٹنر سمجھ لو، کسی کو تم عزت ذلت دینے والا سمجھ لو، یعنی اللہ کے برابر تم کسی کو مان لو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، عزت تمہیں اللہ نے دی ہے، وہی تمہاری زندگی کا مالک ہے، اور اس اللہ کے برابر اگر کسی کو تم سمجھ لو تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہی ہے، سب سے بڑا پاپ یہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاپ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس جرم سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمایا تھا، اور آپ نے نصیحت کی تھی کہ اے معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، اے معاذ ابن جبل سنو، تم کو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں جلا بھی دیا جائے، اے معاذ ابن جبل سب کچھ کر لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا، سب کچھ کرنا لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، قتل کرا لینا، جلا لینا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک مت کرنا۔ پتہ یہ چلا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے سمائن، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو تم قتل کر دو، رحم مادر ہی میں مار دو، بچے دانی کو ختم کروا دو، اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پڑے گا، مجھے پلانا پڑے گا، مجھے پرورش کرنی ہوگی، مجھے کپڑا لتا دینا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچے کو قتل کر دو۔ فرمایا امام کائنات نے کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ان بندوں کو، یعنی تیری زندگی میں جو بچے ہیں اس کو تم کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دو، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج دیکھیے یہی کچھ ہو رہا ہے، شادی کرنے کے بعد ہم ابھی بچہ نہیں لیں گے، لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری کی چیز ہے، یہ جب چاہے گا تب بچہ لے لے گا، ایسا تھوڑی ہے، ابھی بچہ نہیں لیں گے بعد میں لیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کئی کیس اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی باتیں بھی آئی ہوئی ہے کہ مولانا ایسا ہوا، اس کے بعد ہم نے سوچا چلو 4-5 سال ہو گیا اب بچہ لے لیتے ہیں، اب بچہ کے لیے وہ ترس رہا ہے، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں، جس کو ہم اور آپ رحم مادر میں مار رہے ہیں، رحم مادر میں۔ یہ اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ آج ہمارے یہاں گناہ دیکھیے، یہ تو گناہ ہو گئے، اب اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں۔ نماز کو ترک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر نماز کے بعد، اللہ کے رسول روزانہ یہی پوچھا کرتے تھے نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد، کہ کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے اگر دیکھا ہوتا تو بول دیتا ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے فرشتے نے اٹھا کر کے ایک جگہ لے گیا، اور جب فرشتے وہاں لے کر کے گئے اور میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور کھڑے
آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اسی پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر وار کرتا ہے، مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور جب وہ پتھر لانے کے لیے جیسے جاتا اور لے کر کے آتا پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو فرض نماز ترک کرتا ہے، اپنے بستروں میں سو کر کے گزارتا ہے، اپنے موبائل کے چکر میں لگ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، اپنی تجارت میں لگ کر کے دکان میں لگ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتا، آرام کرتے رہتا ہے۔ فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اتنے سارے گناہ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آج دیکھیے مسجدیں ہماری ویران ہیں، آباد نہیں ہے۔ چند بزرگ نظر آئیں گے، ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں۔ کارن کیا ہے؟ اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا اس پہلو کی طرف نظر دوڑائیے کہ یہ گناہ ہو کیوں رہا ہے، ہم مسلمان ہیں اور گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھیجا گیا تھا گناہوں سے روکنے کے لیے، کنتم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا، تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ آج بھلائی کا حکم نہیں دے رہا ہے، برائیوں سے روک نہیں رہا، بلکہ برائی کر رہا اور برائی کا حکم دے رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا گنگا الٹی بہ رہی ہے، خود غلط کام کر رہا اور دوسرے کو بھی اپنے طرف بلا رہا ہے۔